آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت کی چند جھلکیوں میں سے اخلاق کریمہ کے بارے میں سنیں گے، جس کی بلندی اور عظمت کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں یوں بیان فرمایا، ترجمہ قرآن کنز ایمان، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد اور حسن اخلاق کی اہمیت واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے اخلاق کے حسن اور خوبی کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آقا علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ودا کی قسم۔ شعر کی وضاحت بھی سماعت کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کے مبارک عادات و اطوار کو قرآن کریم میں عظیم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سراپا کو بھی انتہائی حسن و جمال بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور پیاری پیاری اداؤں کو پیدا کرنے والے رب کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اور جمیل نہ پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم اخلاق مصطفیٰ کی چند ایمان افروز جھلکیاں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اخلاق درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے۔ انہوں نے ایک بار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدی تھی۔ کھجور دینے کی مدت میں ابھی 2 سے 3 دن باقی تھے۔ انہوں نے مسجد میں حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تیز نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے اس سے کہا، اے اللہ پاک کے دشمن، کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ اللہ پاک کی قسم، اگر حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عاجزی فرمایا، عمر تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اس کے ساتھ نرمی کا تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے کہ ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو انہوں نے کہا، اے عمر میرے حق سے زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چونکہ میں نے تیری نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوف زدہ کیا تھا، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دلجوئی کے لیے تمہارے حق سے زیادہ کھجوریں دینے کا حکم فرمایا۔ یہ سن کر اس نے کہا، اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ کہا، میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے رسول شاندار شفیع روز شمار تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟
جواب دیا عمر دراصل بات یہ ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لی تھی، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی تھا۔ ایک کہ ان کو قوت برداشت اور ان کے غضب پر غالب رہے گی، دوسری یہ جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے اسی قدر ان کا حلم یعنی صبر تحمل بڑھ جائے گا۔ چنانچہ میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا۔ اے عمر آپ گواہ ہو جائیں میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں اور بہت ہی ہونے میں راضی ہوں، میں بہت مالدار آدمی ہوں، آپ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنا آدھا مال مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر بارگاہ رسالت میں آئے، کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ تیرے اخلاق پر قرباں، تیرے اوصاف پر واری، مسلمان کیا عدو بھی تیرا قائل یا رسول اللہ۔ یعنی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اوصاف، اچھے اخلاق پر قربان جاؤں، اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے اخلاق حسنہ کے اوصاف حمیدہ سے متاثر تھے۔ سبحان اللہ، سنا آپ نے اللہ پاک نے اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عمدہ اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا۔ کوئی لاکھ دل دکھائے، بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے، حق طلب کرنے میں بے ادبی کرے، خاندان والوں کو بھی برا بھلا کہہ ڈالتا، غرض بد اخلاقی کی تمام حدیں پار کر دیتا، مگر قربان جائے حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق پر کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے ہمیشہ حلم و بردباری، صبر و استقامت اور نرمی سے کام لیتے، بد اخلاقی کرنے والوں کو ڈانٹنے، مارنے، دھمکیاں دینے، گھولنے جھڑکنے اور ان سے الجھنے کے بجائے کسی بھی قسم کی بد اخلاقی کرنے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بد اخلاقی سے پیش آنے والے پر بھی لطف و کرم کی بارشیں فرماتے اور انہیں اپنے حسین اداؤں کا اسیر بنا لیتے۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاق کریمہ کی برکتوں سے فیض یاب ہو کر بے شمار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا کہ ہر طرف اسلام کی پھیلنے والی روشنی نے گمراہی کے اندھیروں کو مٹا دیا اور قتل و غارت کی گری گرنے والے خون کے پیاسوں کو جام محبت کا پیاسا بنانا نصیب ہوا۔ دور جہالت تھا ہر سو جب کفر کی ظلمت چھائی تھی، تم نے حیوان جیسے لوگوں کو انسان بھی کیا۔ یہ دور جہالت ہی تو تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ یہ دور جہالت ہی تو تھا کہ ماں اور بیٹی میں کوئی تمیز نہ کی جاتی۔ یہ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، یہ دور جہالت ختم ہوا، اندھیرے دور ہوئے اور آقا علیہ السلام ایک ایسا مذہب اسلام لے کے آئے جو ملنساری کا درس دیتا، جو محبت کا درس دیتا۔ آپ کے اخلاق کریمہ کیسے کہ یہودی عالم سانہ آپ کا امتحان لینے آیا، ابھی یہ مسلمان ہوئے نہ تھے، میں بتایا کہ 2 نشانیاں ان میں چیک کرنے آیا تھا کہ آپ میں برداشت جو ہے آپ کے غضب پر حاوی ہوگی اور آپ کا صبر، آپ کے حلم یعنی بردباری مزید بڑھے گی۔ تو اس سانہ نے امتحان لیا اور کیسا آقا کے اخلاق کے اداؤں سے اس کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہمیں کوئی معمولی سی تکلیف پہنچائے یا ذرا سی بھی بد اخلاقی کرے کا مظاہرہ کرے تو ہم اس سے اخلاق اور عفو درگزر سے کام لینے کے بجائے ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کا بدلہ لینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ مگر قربان جائیے رحمت کونین نانہ حسنین صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ فتح مکہ ہونے سے پہلے چند کفار بطور بدعتوار
آپ کی طرف آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام پر زمین تنگ کر دی گئی، طرح طرح سے دردناک تکلیفیں دی گئی۔ مکہ فتح ہونے اور مسلمانوں کا غلبہ حاصل ہونے کے بعد دیگر قیدیوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی گرفتار کر کے عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا۔ اس موقع پر کوئی دنیاوی شہنشاہ ہوتا تو شاید ان کے ساتھ سخت سے سخت سزائیں تجویز کرتا، مگر شہنشاہ کون و مکان رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، آئیے ہم بھی سنتے ہیں اور اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے ہیں کہ آقا کے حسن اخلاق کو ہم بھی عمل کریں گے اور اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 437 پر ہے، 8 ہجری جب مکہ فتح ہوا تو تاجدار دو عالم شہنشاہ نبوت تاجدار ختم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلے دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں دشمنان اسلام کا ایک زبردست ہجوم تھا۔ اسی شہنشاہی خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام لوگوں سے عام خطاب فرمایا۔ خطبے کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک ہی گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا سر جھکائے نگاہیں جھکائے ہوئے لرزاں ترساں سرداران قریش کھڑے ہوئے تھے۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھروں کی بارش بھی کر چکے تھے، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارہا قاتلانہ حملے کیے، وہ بے رحم بے زر بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے کچھ حصے کو شہید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا، اور وہ اوباش بھی تھے جو برسہ برس تک اپنی بہتان تراشیوں شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر نکالتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے، لیکن اللہ نے آپ کی جان بچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کے جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثاروں پروانوں پر حضرت بلال، حضرت حبیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دیانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وغیرہ کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار کر جلتی ریتوں پر لٹایا، کسی کو آگ کے دہکتے کوئلوں پر سلایا، کسی کو چٹانوں میں لپیٹ دیا۔ یہ سب منظر آقا علیہ السلام کے سامنے تھا۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین اور انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے کھڑے ہوئے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے، شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کبوں کو کھلائی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گے اور ہماری بستیوں کو تا حیات تباہ کر کے تہس و نہس کر ڈالیں گے۔ ان مجرموں کے سینے میں خوف و لرزہ ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور بڑھ رہی تھی، ڈر اور بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بولو تم کو معلوم ہے میں آج تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز خوفناک سوال سے مجرم حواس بے ساختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب یک زبان بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کرم والے ہیں۔ سب کی لچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی، سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ یک دم فتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں
فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم کو کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔ بالکل غیر متوقع طور پر اچانک ایک فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں پرتے ندامت سے اشکبار ہو گئیں۔ ان کی زبان پر جاری ہونے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعروں سے حرم کعبہ کی دیواروں پر ہر طرف اطوار کی بارشیں ہونے لگی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا جہاں تاریخ کتاب نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکالا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی معاملے میں اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیا، لہٰذا فتح مکہ کے دن ان کی ہمت بندی کہ اگر کوئی اس وقت ہم سے ان لطف و کرم کی بھیک طلب کرے تو یہ رحم و کریم ہے، مایوس نہیں کریں گے۔ یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں۔ جو گر رہے تھے ان کو نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے تھے یہ انہیں اٹھانے آئے ہیں۔ رعوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ یہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ واقعی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ جیسا اخلاق کس کا ہو سکتا ہے کہ عام موافق کا اعلان کر دیا جائے۔ حضرت امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار فرماتے، بے حد پیار فرماتے، اور اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اب ہم نے اس واقعے سے، اس سیرت کے واقعے سے سبق کیا اخذ کیا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیسا عاشق رسول ہونا چاہیے؟ کیا صرف ایک دن میلاد منا کر، ایک دن میں قرآن خوانی کر کے، کہ ایک دن گھر میں میلاد کی محفل کر کے کہ ہم نے عشق رسول کا حق ادا کر دیا؟ اور نعرے تو لگاتے ہیں غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ آقا فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہ عاشق رسول فجر میں اذان مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور یہ نیند کے مزے لیتا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہ عاشق رسول کیسا نماز بستر پہ گزار دیتا ہے۔ آقا کہتے ہیں کہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے، قضا کا کہہ رہا ہوں، چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا، جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ یہ عاشق رسول کیسے؟ آج کوئی گستاخی کر دے، آج کچھ کر دے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے عاشقان رسول، آقا کو نماز کی آنکھوں کی ٹھنڈک کون دے گا؟ کیا نماز قضا کر کے عاشق رسول کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا داڑھی منڈا کے، ایک مٹھی سے گھٹا کے آقا کی پیاری پیاری سنت، یہ داڑھی شریف کہ تمام انبیاء نے اس کو رکھا؟ یار میرے آقا سے حسن و جمال سے بڑھ کے کوئی حسن و جمال والا تھا؟ اگر حسن و جمال والا ہوتا تو کیا میرے آقا پہ اللہ عز و جل کو داڑھی پسند تھی تو داڑھی رکھی نا؟ یہ داڑھی مردوں کی زینت ہے، مردوں پہ آتی ہے، کبھی عورتوں پہ داڑھی دیکھی ہے؟ یہ مردوں کی زینت ہے، آقا علیہ السلام نے یہ رکھی، یہ رکھنا واجب، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ یہ عاشق رسول کیسا؟ کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر داڑھی قبول نہیں۔ حجام کے پاس جا کر، نائی کے پاس جا کر 1500 دے کر داڑھی کے نئے نئے اسٹائل نکالتا ہے۔ یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ جلوس میلاد الحمدللہ ہم نے منایا ہے، الحمدللہ رات اجتماعی میلاد میں لیاقت باغ میں اجتماع بھی کیا ہے، جلوس میلاد بھی نکالا ہے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ خاصہ ہے، ہماری کوئی جماعت قضا نہیں ہوئی جلوس کے دوران۔ عصر کا وقت آیا، ہم نے عصر کی نماز بھی ادا کی، ظہر کے بعد نکلے تھے، مغرب کا وقت آیا مسجد میں پہنچے، کئی عاشقان رسول کا روزہ بھی تھا، روزہ افطار کیا۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد، یہ عاشق رسول کیا بھائی بھائی آپس میں لڑیں؟ ایسا ہوتا ہے؟
आशिक रसूल ऐसा होता है कि पड़ोसी भी तंग हो? क्या आशिक रसूल ऐसा होता है कि धोखा दही करे? आशिक रसूल ऐसा होता है वादा खिलाफी करे? नहीं भाई नहीं। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है लेकिन आका की सुन्नत भी कबूल है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है लेकिन आका की अदाएँ भी कबूल है, आका का हुस्न इखलाक भी कबूल है, आका की नमाजें भी कबूल है, हमें रोज़े भी कबूल है। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल से जो कुछ सुना इसको याद रखने और इसको दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा माशाल्लाह, मस्जिद के साथ राह खुदा में खर्च करना, माशाल्लाह जुम्मा है, एक नेकी 70 नेकियों के बराबर होती है, तो जुम्मे को सदका दिया करें। आपका आपकी मस्जिद के साथ तावन करना, आपको पता ही है मस्जिदें और इमाम बरोज़े क़यामत सवारियों की सूरत में उठा लिए जाएंगे। मस्जिद को सवारी की सूरत में उठा लिया जाएगा और ये पुरसिरात में मदद देगी। ये अपने इमाम और मुअज्जिन के साथ मस्जिद भी शफात कराएगी, कहेगी अल्लाह अज़्ज़ वजल से या अल्लाह ये तेरे घर में आते थे, नमाज पढ़ते थे, तेरे घर की खिदमत भी करते, तो मस्जिद की भी शफात बरोज़ क़यामत आपके हक़ में कबूल की जाएगी। तो जिस तरह आज हमने बयान में सुना, दुरूद पाक की फजीलत सुनी, फिर आका अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमा पर 2 वाक़ियात सुने कि किस तरह वो आका अलैहिस्सलाम के पास यहूदी आलिम साना आया, आपसे बदतमीज़ी की, बद अखलाकी की, 2 दिन पहले पहुँच चुका। बयान का लुब्बे लुबाब अर्ज़ कर रहा हूँ, 2 दिन पहले पहुँच चुका। वादा हुआ कि आपने खजूरें देनी थी, 2-3 दिन पहले वादे से पहुँच गया। मस्जिद नबवी में आका अलैहिस्सलाम से उसने बदतमीज़ी बद अखलाकियाँ की। आका ये मंज़र उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देख रहे थे। तो ये मंज़र देखने के बाद उमर फ़ारूक आज़म गज़बनाक हुए कि ऐ साना ये क्या कर रहे हो, अल्लाह के हबीब की गुस्ताखी क्यों कर रहे हो? कि अल्लाह के हबीब ने फिर आजिज़ी से बतौर आजिज़ फरमाया, ए उमर तुम्हें तो हमारे मामले को हल करवाना चाहिए था, तुम इन पर गुस्सा हो रहे हो। तो फिर वो मामला हल हुआ, आका अलैहिस्सलाम से वादे से ज़्यादा खजूरें भी दी। ये मंज़र देख कर वो साना मुसलमान हो गया और अपना आधा माल राह खुदा राह इस्लाम में मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। फिर इसी तरह आपने दूसरा वाक़या फ़तह मक्का का सुना। फ़तह मक्का में क्या हुआ कि सब आज लर्ज़ा तर्ज़ा है। फ़ातिह मक्का आका अलैहिस्सलाम आज हमारे साथ क्या मामला तय फरमाएंगे। हमने जो कुफ़ार थे उन्होंने तरह तरह के मज़ालिम आका अलैहिस्सलाम पे ढाए थे। उन कुफ़ार ने फिर आका अलैहिस्सलाम की तरफ नज़रें थी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम तुम करीम है ना, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। ऐसे सरकार की आदत करीमा थी। आका अलैहिस्सलाम ने सबके लिए आप मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। ऐसे अखलाक थे। तो हमें भी अपने अखलाक, मेरे अखलाक अच्छे हों, मेरे सब काम अच्छे हों, बना दो तुम मुझे सुन्नत का पाबंद या रसूल अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम की अगर मीठी नज़र चाहिए ना, आका की सुन्नतों का दीवाना बनना पड़ेगा। याद रखो अगर उठ गई एक नज़र, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। मुझको दुनिया की दौलत नज़र चाहिए, शाह कौनैन की मीठी नज़र चाहिए। यार आका की एक मीठी नज़र पड़ गई ना, जितने बिगड़े काम है ना सब बन जाएंगे। मैं क्यों किसी के दर पे जाऊं, मैं क्यों किसी को अपने हालात बताऊं। तुम ही से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हारे ही दर से लो लगी है। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल से जो कुछ सुना इसको याद रखने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि